ناول عجب سلسلے ہیں وفا کے، رائٹر سائمہ اکرم چودھری۔ کمرے میں بے پناہ سناٹا تھا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنی دائیں طرف کی کھلی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ یونیورسٹی کے اس ہاسٹل کے وسیع اور اس لان میں اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ فارحہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا۔ پتہ نہیں یہ ثانیہ کہاں رہ گئی۔ وہ آتی تو میں اس سے کوئی سر درد کی گولی لے لیتی۔ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لیا۔ یہ درد کیسے کم ہوگا؟ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے آئینے میں پڑی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور پپوٹے خاصے بھاری اور چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ثانیہ کہاں رہ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں دروازہ کھولا۔ ہاسٹل کا کوریڈور بالکل سنسان تھا۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، روم نمبر 108 کے سامنے سے گزرتے ہوئے۔ اسے برتنوں کے کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی۔ ثانیہ ادھر نہ ہو، اس کے دل میں خیال گزرا۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا۔ ارے فارحہ، تم؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں تو پڑھتے پڑھتے تھک گئی، تو سوچا کہ چائے ہی بنا لوں۔ ہم فارمیسی کے اسٹوڈنٹس کا تو تمہیں معلوم ہے، اسٹڈی کا شیڈول کتنا ٹف ہوتا ہے۔ اسما ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے شاید دھونے کے لیے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں، بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلی جاؤں۔ وہ کچھ بوکھلا گئی۔ اٹس اوکے، میرا تو صبح ٹیسٹ ہے اور نیند سے برا حال۔ تم آرٹس والوں کے مزے ہیں۔ بہرحال رات بہت ہو چکی ہے، تمہیں بھی اب سو جانا چاہیے۔ بہتر ہے نیند کی گولی لے لو، تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ مشورہ دے کر رکی نہیں اور کوریڈور کے اختتام پر بنے واش رومز کی طرف بڑھ گئی۔ فارحہ نے قدم آگے بڑھائے۔ پورا ہاسٹل اس وقت سنسان تھا۔ دو چار کمروں کی لائٹیں جل رہی تھیں، شاید وہ سائنس کی اسٹوڈنٹس کے کمرے تھے۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو مین انٹرنس کا دروازہ بند تھا اور جنگلے سے باہر دکھائی دینے والا وسیع اور ایز لان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اوپر آئی۔ لگتا ہے ثانیہ آج سچ مچ خفا ہو گئی ہے۔ اس سوچ نے اس کا دامن پکڑا۔ وہ اپنی سوچوں سے الجھتی ہوئی کمرے میں لوٹی تو سامنے کمرے میں موجود واحد کرسی پر ثانیہ کو تسلی سے براجمان دیکھ کر اس کے دل سے ایک اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ ثانیہ سامنے ٹیبل پر دو چائے کے کپ رکھے ایک میں رسک ڈبو ڈبو کر کھانے میں مگن تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر بھی اس کے چہرے کے اطمینان اور محویت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی جوش و خروش سے اپنی چائے کی طرف متوجہ تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ یہ چائے کا کپ ہے اور ساتھ میں یہ ٹیبلٹ بھی ہے اور یہ پاپے بھی ہیں۔ اگر انہیں اپنے معدے میں انڈیل لو گی تو یہ آج کی تاریخ میں کم از کم مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور اگر چشمے گریا کا مزید پروگرام ہو تو ہاسٹل کی چھت پر چلی جانا، کیونکہ میں باقی رات تمہاری بے سری سسکیاں سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ ثانیہ نے جل کر کہا۔ تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا؟ فارحہ کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ لہجے میں عجیب سی تھکن کا تاثر تھا، انداز میں پرزمردگی تھی۔ اوہ میری روم میٹ، تم امریکہ تھوڑی ہو جو میں تم سے تنگ آ جاؤں، اور نہ ہی میں بے قدری ہوں۔ کم از کم محبت اور خلوص کی پہچان رکھتی ہوں، اور مانا کہ حاشر سلیم کی فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے میری حیثیت آج کل تمہارے نزدیک خاصی مشکوک ہو چکی ہے۔ لیکن یار، میں نے آج اپنی ایک قیمتی شام تمہیں صرف یہ سمجھانے میں گزار دی کہ حاشر سلیم نے تمہیں پرپوز کیا ہے، کوئی ایٹم بم نہیں مارا جو تم میر انیس کے مرثیے کا چلتا پھرتا اشتہار بنی ہوئی ہو۔ ثانیہ نے اپنے بستر سے کتابیں سمیٹتے ہوئے اسے تعصب سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا ٹھنڈا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے گویا ہوئی۔ اس نے اصرار کر کے اسے چائے پلائی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ ثانیہ نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو تعصب سے دیکھا۔ کیا ہو تم فارحہ ظفر؟ کہنے کو تم پچھلے 6 ماہ سے میرے ساتھ ہو، لیکن آج بھی پہلے دن کی طرح میرے لیے ایک پہیلی ہو۔ ثانیہ نے اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے سوچا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی ڈھیروں سوچوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے اور فارحہ کو ذکر یونیورسٹی کے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور اتفاق سے ان دونوں کی الاٹمنٹ ایک ہی کمرے میں ہوئی تھی۔ حالانکہ دونوں کی طبیعتوں میں زمین و آسمان جتنا فرق تھا۔ وہ بلا کی پراعتماد، ذہین اور سوشل، جبکہ فارحہ اس سے بالکل الٹ،
इंतहाई कम गो एतमाद से आरी और तन्हाई पसंद तबीयत की मालिक थी। तुमने बात की फारिहा से? अगले दिन वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के सामने से गुजर रही थी। पता नहीं कहाँ से परेशान और उलझा उलझा हाशिर एकदम से आकर बोला तो वो चौंक गई। दफा हो जाओ तुम, और खबरदार आइंदा कोई बेहुदा बात की। वो तब ही तो गई थी। गुजरे हुए कल की सारी कोफत और बेजारी उसे याद आ गई। क्यों, क्या हुआ? वो बुरी तरह ठठक गई। ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुमने उसे प्रपोज नहीं किया, कोई ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारी है। मोहतरमा ने रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा टाइप से? मैंने इंतहाई शरीफाना अंदाज से तुम्हारे जरिए उसके वालिदैन तक अपना प्रपोजल भिजवाने का ही तो कहा था। यूनिवर्सिटी के थर्ड क्लास लड़कों की तरह बेहुदा तरीके तो नहीं अपनाए, उसके रास्तों में फूल लेकर तो नहीं खड़ा हुआ, उसको फोन पर घंटों कॉल्स तो नहीं की, उसे अपने साथ डेट पर चलने को तो नहीं कहा। फिर तुम किस हिसाब से इतनी औखी हो रही हो? वो लड़ाका अंदाज में बाकायदा कमर पर हाथ रखकर कहने लगा, जो फाइल सीने से लगाए बेजारी से सामने कैंटीन में अपनी एक हॉस्टल फेलो को खुशगपियां करते देख रही थी। देखो आशिर, तुम मेरे कज़न हो और हमारा बचपन जवानी सब एक ही घर में गुजरे हैं। हम कज़न बाद में और बहुत अच्छे दोस्त पहले हैं। और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़कर एडमिशन लिया था। और तुम्हारी आदत, शराफत और किरदार को मैं जानती हूँ, फारिहा जफर नहीं। सानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा, जिसके रुए रुए से बेजारी और कुफर टपक रही थी। तो तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम बताओ उसे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उसे नहीं बताया होगा? उसे सदमा तो हुआ। हाशिर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ और फिर कुछ संभल कर बोला, सानी, तुम्हारी कन्विंसिंग पावर इतनी कमजोर तो नहीं थी। मैं जानती हूँ हाशिर कमाल कि मैं बहुत उम्दा डिबेटर रही हूँ माजी में, लेकिन अफसोस कि इस वक्त मेरे सामने फारिहा जफर है, जिसका ताल्लुक अहमदपुर शर्किया के किसी गांव से है। उसके वालिदैन कौन हैं, वो कितने बहन भाई हैं, उनका खानदानी बैकग्राउंड क्या है। मेरी जनरल नॉलेज उसके मामले में सिर्फ इसलिए कमजोर है कि फारिहा जफर को इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं। और पिछले 6 माह से हमारी कामयाब दोस्ती का राज भी यही है कि सानिया जमाल ने अपनी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं और तेज तेज कदम उठाकर आगे बढ़ने लगी। सानी, प्लीज बात तो सुनो। हाशिर ने हिम्मत नहीं हारी। वो उसके पीछे हुआ। अच्छा, बकवास बंद करो। पहले मुझे कैंटीन से गर्मा गर्म चाय पिलवाओ। रात से उन मोहतरमा ने और अब सुबह से तुमने मेरा दिमाग चाट लिया है। वो एकदम पलटी और हाथ में पकड़ी दो भारी भरकम इकोनॉमिक्स की किताबें उसे थमाईं और वापसी की तरफ कदम बढ़ाए। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो नरूठेपन से बोला। एमबीए डिपार्टमेंट की कैंटीन में। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। क्यों? इस फार्मेसी की कैंटीन में क्या कांटे उगे हुए हैं? वो चिढ़ गया था। क्यों, एमबीए वालों से तुम्हारा उधार का खाता ज्यादा लंबा हो गया है? वो शरारतन बोली। हाँ, कर लो, तुम्हारे आजकल दिन हैं, इसलिए पहाड़ी पर चढ़ बैठी हो। ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आएगा। वो भारी भरकम किताबें सर पर रखते हुए नाराज लहजे में बोला, तुम ये इंसानों की तरह किताबें नहीं उठा सकते। उसने बोझल कदमों से चलते हुए बेजार बेजार अपने कजिन को नापसंदीदगी से देखते हुए कहा, जिसकी किताबें सर पर रखने के अंदाज पर एक लड़कियों का ग्रुप कह कहा लगाकर हंसता हुआ गुजरा। ये अदनान समी के वजन जितनी किताबें इंसान नहीं, कोई गधा ही उठा सकता है, और गधे के ऊपर ऐसे ही बोझ लदा होता है। वह तंजन बोला तो वो खफगी से उसे घूरकर तेजी से चलने लगी। इंग्लिश डिपार्टमेंट से गुजरते हुए हाशर ने गिरगिट की तरह पैंतरा बदला। किताबें फौरन ढंग से उठाई। चेहरे के जाविये तेजी से बदले। एक नरम मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया था। सामने लड़कियों के ग्रुप में ब्लैक हिजाब पहने, ब्लैक स्कार्फ में सुर्ख और सफेद धुला हुआ, साफ शफाफ चेहरा बिला शुबा फारिहा जफर का ही था। शुक्र है फारिहा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये कमरे की चाबी है, मुझे कुछ काम है। हाशर के साथ एमबीए डिपार्टमेंट तक जाना है। तुम मेरा मैस लेकर कमरे में ही रख लेना, मुझे कुछ देर हो जाएगी। इट्स ओके। हाशर ने फारिहा के दूधिया सफेद रंगत वाले हाथ को एक नज़र देखा, जो मुर्ताज था। वो एकदम से घबरा गई थी, गालबन उसे सामने देखकर, जबकि उसने फौरन अपनी नजरें दूसरी जानब कर ली। न जाने क्यों इस लड़की का एहतराम करने को दिल खुद ब खुद करता था। वो चाबी लेकर एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी और फौरन तेज तेज कदम उठाकर अपने ग्रुप की तरफ बढ़ गई। वापिस आ जाओ, वो चली गई है। सानिया ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया।
معلوم ہے مجھے۔ ہاں تبھی سکتہ ہو گیا تھا صدمے سے۔ تمہیں دل لگی بھول جانا پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، وہ گنگنایا۔ دل کے فریم میں دل لگی کے لیے تصویریں مت لگاؤ، صرف وہ لگاؤ جو واقعی دل کو لگے۔ ثانیہ نے کینٹین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے جتایا۔ دیکھو مائی ڈیئر کزن، میری ساری سوانح حیات تمہارے سامنے ہے، کوئی ایک صفحہ بھی مشکوک ہے تو بتاؤ۔ مجھے محبت کا دعویٰ تو نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ وہی ہے جس کی صورت میرے دل نے ہمیشہ تراشی تھی۔ میری آنکھوں میں ایسی ہی لڑکی کا عکس تھا جو مضبوط کردار کی حامل ہو، جس کو دیکھ کر تقدس کا احساس دل میں جاگتا ہو۔ یقین کرو، پچھلے ماہ میں میرا کوئی دن ایسا نہیں جب اس کی آرزو نہ کی ہو۔ خدا کی قسم اتنا احترام ہے اس کے لیے دل میں کہ میں تو کسی مضبوط تعلق کے بغیر اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ ہاشر نے ٹھنڈی سانس بھری اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ثانیہ نے اس کی آنکھوں میں جگنو اترتے دیکھے۔ غالباً یہ فارحہ ظفر کے تصور کا کمال تھا، اور اگر وہ اپنے جذبے کسی اور کے نام کر چکی ہو تو… ایک انجانے خدشے سے دہل کر اس نے اپنے کزن کو دیکھا، جو بے حد زندہ دل، شوخ اور معصوم تھا، حد سے زیادہ پرخلوص اور دوستی کے جذبے پر جان دینے والا۔ پھر کیا؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ پھر بھی یہی خواہش ہے کہ بس جہاں رہے خوش رہے۔ اور تم؟ میں؟ ارے ہمارا کیا ہے، دل اگر جفا کی چوٹ کھا گیا۔ اس نے کھوکھلے لہجے میں اپنا مذاق اڑایا۔ تو اس لمحے ثانیہ جمال نے دل سے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اس دن وہ ہاسٹل واپس آئی تو فارحہ ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا کھانا ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، فائل اور کتابیں الماری میں رکھ کر وہ واش روم میں ہاتھ منہ دھونے آئی تو بیسن پر چائے کے برتن دھوتے ہوئے باٹنی کی ہیرا کو دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ ہیرا نے چائے کا کپ دھوتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ یار ثانیہ، تم آج کینٹین پر اپنے جس کزن کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ فارمیسی کا ہے نا؟ منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے وہ بری طرح چونکی۔ ہاں، کیوں؟ اور تمہیں کس نے بتایا کہ وہ میرا کزن ہے؟ بھئی وہ اکثر ہاسٹل بھی تو تمہیں چیزیں وغیرہ دینے آتا ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے تو فارمیسی کی اسما نے بتایا کہ اس کا کلاس فیلو ہے اور اکلوتا ہے، اور تمہارا چچا زاد کزن ہے۔ وہ میرا کزن کم اور بھائی زیادہ ہے۔ ویسے خیریت، آج حاشر کی سی آئی ڈی کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ ثانیہ نے جتاتے ہوئے قصدن خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بھئی وہ فارمیسی والے ورائٹی شو کر رہے ہیں، اور اسما بتا رہی تھی کہ تمہارا کزن آرگنائزرز میں شامل ہے۔ پلیز اس سے کہہ کر چند ٹکٹیں تو دلوا دو، کیونکہ سنا ہے کہ ٹکٹیں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ وہ برتن دھو کر اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ بھئی ٹکٹیں تو میں تمہیں منگوا دوں گی، بلکہ میری اور فارحہ کی بھی لے لینا، کیونکہ ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حاشر نے منع کر دیا تھا کہ لاء کے کچھ اسٹوڈنٹس کا ہلڑ بازی کا پروگرام ہے۔ وہ صابن اور تولیہ اٹھا کر مڑی۔ خیریت، تم کیوں مرچیں چبا رہی ہو؟ جائے نماز کو تہہ کرتے ہوئے فارحہ نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، جس کے چہرے کے بگڑے تاثرات اس کے اندرونی موڈ کی عکاسی کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں کہ پاکستانی عوام کی دوسروں کی ٹوہ لینے والی اجتماعی عادت کب ختم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ فارحہ کے جواب پر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ڈپارٹمنٹ والے کوئی انگلش ڈیبیٹ کروا رہے ہیں۔ ثانیہ نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، تمہیں حصہ لینا ہے؟ اس نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹی تو پھر مغرب کی اذان پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ ہڑبڑا کر اس نے پردہ پیچھے ہٹایا، اکا دکا لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ملگجا سا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اس نے نماز پڑھی۔ واش روم میں وضو کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر فارحہ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، مگر وہ ہنوز غائب تھی۔ یار تم نے فارحہ کو دیکھا ہے؟ ہال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے انگلش ڈپارٹمنٹ کی عالیہ سے پوچھا۔ وہ جو تمہاری روم میٹ ہے؟ خاموش سی۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے نشانی بتائی۔ شرم کرو، تمہاری کلاس فیلو ہے اور شناختی علامات تم مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ یار کیا ہوا، وہ میرے ڈپارٹمنٹ کی ہے، لیکن روم میٹ تو تمہاری ہے نا؟ اور پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، تم زندہ دل، شوخ، حاضر جواب اور پھرکی کی طرح پورے ہاسٹل میں گھومتی ہو، اور ہر تیسری لڑکی تم سے دوستی کا دعویٰ کرتی ہے، اور وہ تم سے بالکل مختلف، آدم بیزار، کم گو اور اپنے آپ میں مگن۔ یار بات کچھ بنی نہیں۔ عالیہ کرش ہال کے آئینے کے سامنے اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ موٹی بہن شرم کرو، میری روم میٹ کی میرے سامنے برائیاں کر رہی ہو۔
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فارحہ بہت ڈیسنٹ، نائس اور پرخلوص سی لڑکی ہے، تبھی تو میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اس نے اس کا دفاع کیا۔ ہاں، تم اپنی روم میٹ کا پوچھ رہی تھی۔ اسے میں نے 1 گھنٹہ پہلے گیسٹ روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ غالباً اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ عالیہ نے اسے لان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر زور سے کہا۔ گیٹ کے سامنے والی روش پر 2 بڑے بڑے پھلوں کے شاپرز اٹھائے۔ فارحہ کو دیکھ کر اسے عالیہ کے بیان کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے یہ رشتہ دار مہینے میں 1 بار ضرور چکر لگاتے تھے۔ واہ فارحہ، آج تو تمہارے بھائی کو دعائیں دینے کو دل کر رہا ہے۔ قسم سے پھل کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا اور مجھے تو سیبوں کا ذائقہ بھی بھول گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک شاپر لیتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ سیب شاپر سے نکال کر اس نے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنی گہری نیند میں تھی کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی رات تم میری وجہ سے جاگتی رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی۔ ثانیہ کے ہلکے پھلکے انداز پر اس نے اطمینان بھرا سانس لیا، ورنہ صبح سے وہ خاصی شرمندہ تھی۔ سوری یار، رات میں پلیز فارحہ، نو سوری نو ایکسکیوزز ان فرینڈشپ۔ اس نے فوراً بات کاٹی۔ لیکن پھر بھی یار، فرسٹ فلور پر بنے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فارحہ نے خفت اور شرمندگی سے کہا۔ دیکھو فاری، وہ چلتے چلتے رکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا بہت ذاتی معاملہ تھا، اور مانا کہ ہاشر میرا کزن ہے، لیکن یقین کرو یار، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار تمہیں حاصل ہے، اور تمہارا فیصلہ جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا اور تمہارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اور اس ہاسٹل میں میری بے شمار فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں۔ میں کسی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کر سکتی ہوں، لیکن کوئی بات تو فارحہ ظفر میں ایسی ہے نا کہ ثانیہ جمال اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ فارحہ نے لاپرواہی سے سیب کھاتی اپنی روم میٹ کو دیکھا، جو دوستی کی ہر تعریف پر پورا اترتی تھی۔ خلوص اور محبت نے اس کے چہرے کی روشنی میں اضافہ کر دیا تھا، تو اس نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ کافی دیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگا کے کمرے میں آئی تو فارحہ ٹیپ ریکارڈ پر چلنے والی پٹھان خان کی غزل میں محو تھی۔ شروع میں وہ فارحہ کے الگ تھلگ سارا دن کمرے میں رہنے والی عادت پر حیران ہوتی تھی۔ اب اس نے فارحہ کی عادتوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی۔ نہ اسے شاپنگ کا کریز تھا، نہ سیر سپاٹوں کا شوق، نہ ہی وہ اپنی ڈریسنگ کے معاملے میں کانشیس تھی۔ 5 فٹ 3 انچ قد، سرخ و سفید رنگت جو کہ بلیک سکارف میں مزید نمایاں ہوتی، اور ڈھیلا ڈھالا سا حجاب جو وہ پہلے دن سے ہی پہن رہی تھی، جس نے اس کے متناسب فگر کو چھپا رکھا تھا۔ بال اس کے کالے سیاہ لمبے، لیکن وہ کیمپس میں ہی نہیں ہاسٹل میں بھی انہیں چھپائے رکھتی تھی۔ اگلے دن کیمپس جانے کے لیے کپڑے استری کرنے کے دوران کاہلی سے نیم دراز شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں مگن فارحہ کو دیکھا۔ یار، میرا خیال ہے کہ میں اس ویکنڈ پر گھر کا چکر ہی لگاؤں۔ آج ابھی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے جانے سے پورا گھر اداس ہو گیا ہے، ماما بھی یاد کر رہی ہیں۔ اس نے یوں ہی بات کا آغاز کیا تو وہ کتاب چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ فارحہ کے سوال پر اس نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ بھئی، اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فارحہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے کبھی اس طرح کے سوال پوچھے نہیں ہیں۔ تم نے مائنڈ کیا ہے تو نہ بتاؤ۔ کمال کرتی ہو یار، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ استری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بڑے دوستانہ لہجے میں بولی۔ ہمارے گھر میں میرے ابی ہوتے ہیں جن سے مجھے محبت نہیں عشق ہے۔ وہ گورنمنٹ کالج میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں۔ میری ماما ہیں جو گرلز کالج میں میتھ کی لیکچرار، اور میرے 2 پیارے پیارے سے بھائی ارسلان اور سلمان ہیں۔ ارسلان بی ایس سی اور سلمان ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارا گھر جوائنٹ فیملی سسٹم پر مشتمل ہے، اور میرے ابی سب سے بڑے اور پھر بڑے چچا ہیں جو ڈاکٹر ہیں، اور ان کا صرف ایک بیٹا حاشر کمال ہے جو میرے ساتھ ہی کیمپس میں فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے چھوٹے چچا بینک میں مینیجر ہیں۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں ردا اور ثنا ہیں۔ ردا 4تھ ایئر میں اور ثنا 2nd ایئر میں ہے۔ میں اپنے ایم اے اکنامکس کے سلسلے میں آج کل ملتان میں ہوں، اور بس۔ اس نے خوشدلی سے ہاتھ جھاڑے جبکہ وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ پتہ ہے فارحہ، میرے ابی اور ماما کی لو میرج تھی۔ دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ماما میتھ ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ، جبکہ ابی کی تو بس فرسٹ ڈویژن تھی۔
اور اکثر دونوں کی اس معاملے میں نوک جھونک ہوتی ہے، تو مجھے اور حاشر کو بہت مزہ آتا ہے۔ ابھی میرے بہت فرینڈلی اور لونگ ہیں، تمہیں ملواؤں گی ان سے۔ مجھے وہ ٹھٹکی۔ ہاں، تم کبھی میرے ساتھ کھانے وال چلنا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میری ماما بہت اچھی ہیں اور بڑی چچی یعنی حاشر کی ماما نے بھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے۔ وہ بہت زبردست گفتگو کرتی ہیں۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ کیوں؟ تمہیں اٹھانے کے لیے بلڈوزر منگوانا پڑے گا؟ ثانیہ نے شوخی سے کہا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گئی، جبکہ ثانیہ نے کنکشوں سے اسے دیکھا اور اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جان کر اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اس وقت تو بری طرح سٹپٹا گئی جب ثانیہ کے امی ابو کسی کام سے ملتان آئے تو انہوں نے اس قدر محبت، شفقت اور اپنائیت سے اپنے ساتھ 2-3 دن کے لیے خانے وال چلنے کو کہا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاید محبت اور خلوص کی مٹی سے گوندھ کر بناتا ہے، جن سے مل کر زندگی پر خود بخود اعتبار آنے لگتا ہے۔ گیسٹ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فارحہ نے بے اختیار سوچا۔ ہاں، اب بہانے سوچو۔ ثانیہ نے حسب عادت چلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھموکا لگایا۔ بکو مت، مجھ سے کرتا تھا نہ ملنے کے بہانے کتنے، اب میرے ساتھ گزارے گا زمانے کتنے۔ ثانیہ کے شرارتی لہجے پر فارحہ نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو اسے ساتھ لے جانے پر حد سے زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ یار، کبھی کبھی کچھ فیصلے کسی کا دل رکھنے کے لیے کر لیتے ہیں، ثانیہ نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا۔ ثانیہ سادہ سے انداز میں بولی، اگر تم حاشر کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہو تو بے فکر رہو، وہ کسی کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ جب تک وہ واپس آئے گا ہم لوگ ہاسٹل واپس آ چکے ہوں گے۔ ثانیہ، بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ثانیہ، وہ عجیب طرح سے ہنسی۔ تمہارے سب مطلب میں جانتی ہوں مائی ڈیئر، اگر اس کے باوجود تمہارا دل نہیں مان رہا تو اٹس اوکے، میں ابھی اور ماما سے کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ تم خود کو پریشانی میں مت ڈالو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ سوری یار، فارحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، اعتبار کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر اب بڑی دلکش مسکراہٹ تھی، اور پھر ثانیہ کے گھر آ کر اسے ایک لمحے کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اسے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ خواہ بار بار انکار کرتی رہی، حالانکہ سبھی لوگ اس کا بے تحاشا خیال رکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے والدین کا سٹیٹس کیا ہے۔ ان کے نزدیک بس یہ چیز اہم تھی کہ وہ فارحہ ظفر ہے، اور ثانیہ کی روم میٹ ہی نہیں، بہت اچھی دوست بھی ہے۔ ثانیہ کے ابھی روز رات کو ان دونوں کو قریبی گراؤنڈ میں واک کے لیے لے کر جاتے، ڈھیروں باتیں کرتے اور چھوٹے چھوٹے مشورے دیتے، اور اس دن تو اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی جب معلوم ہوا کہ ثانیہ کی ماما نے صرف اس کے مہمان نوازی کے لیے کالج سے 2-3 چھٹیاں لے لی ہیں۔ حاشر کی ماما تھوڑی سی سنجیدہ لیکن بہت محبت کرنے والی خاتون تھی، اور بابا بہت جلد بے تکلف ہو جانے والے اور بہت زندہ دل۔ بیٹا، یہ جو ڈھیر سارے آسٹریلین طوطے ہیں نا، یہ سب میرے بیٹے کا شوق ہے۔ یونیورسٹی سے آ کر خوب ان کے لاڈ اٹھاتا ہے اور کئی گھنٹے ان کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ لان کے کونے میں موجود پنجرے کے پاس اسے اکیلے دیکھ کر حاشر کی ماما بولی، بیٹا آپ بور تو نہیں ہو رہی ہو؟ حاشر کی ماما کے لہجے میں ڈھیروں پیار تھا۔ آنٹی، آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں؟ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے اس نے جھجک کر پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ ثانیہ، ردا اور ثنا بھی تو میری بیٹیاں ہیں، ان کی موجودگی میں تو کبھی مجھے بیٹی کی کمی کا احساس نہیں ہوا، اور ویسے بھی حاشر کے بابا ثانیہ کے ابھی سے چھوٹے تھے، لیکن شادی ہماری پہلے ہوئی تھی، اس لیے تو حاشر ثانیہ سے 2 سال بڑا ہے، اور جب ثانیہ پیدا ہوئی تو بھابھی کی کالج میں جاب کی وجہ سے زیادہ تر میرے پاس ہی رہتی تھی۔ میری دیورانی کی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں کے ساتھ کم اور میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں۔ وہ آج کل یہاں نہیں ہیں، ورنہ آپ دیکھتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ آپ سب لوگ شروع سے یہاں ہیں؟ اس نے دلچسپی اور اشتیاق سے پوچھا۔ بالکل، جب میری شادی ہوئی تو میں بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی، سب سے پہلی بہو تھی، اس لیے کافی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ بخشے میری ساس بہت سمجھدار تھیں۔ اپنے تینوں بیٹوں کی بہوؤں کو گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے اصول اور قوانین سمجھا دیے کہ آج
ان کی ڈیتھ کے 10 سال بعد بھی ہمارا گھر انہی کے طور طریقوں پر چل رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہمارے گھر کی تو پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ دور ہی سے زور زور سے بولتی ثانیہ نے سارا انہماک ختم کر دیا۔ کمال کرتی ہو فارحہ، میں تمہیں اپنے اس ایک کنال کے گھر کے ایک ایک کمرے میں مائکروسکوپ سے تلاش کر آئی ہوں، حتیٰ کہ چھوٹی چچی کے بند پورشن کے بند کمرے تک کھلوا کے دیکھ لیے۔ وہ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا سانس بھی لے لیتے ہیں درمیان میں۔ ارے بڑی چچی، ساری زندگی پڑی ہے سانس لینے کے لیے۔ میں اپنے دونوں برادران کا بین الاقوامی نوعیت کی اہمیت کا حامل مسئلہ سلجھا کر آ رہی ہوں۔ قسم سے دماغ گھوم گیا ہے میرا۔ کیوں؟ سلمان پھر ارسلان کی نئی شرٹ پہن گیا ہوگا میچ کے لیے۔ ہاں چچی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیٹا انہی ہاتھوں میں پلے بڑھے ہیں، ان کے مزاج کے سارے موسموں سے آگہی ہے۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی تھی۔ قسم سے چچی، ایک گھر میں 8 لڑکیاں ہوں تو ان کی پرورش کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک لڑکا ہو، توبہ توبہ، سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ بس بیٹا اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے۔ ہاں فارحہ، ابھی بہت متاثر ہو رہے ہیں تمہاری تعلیمی فتوحات کا سن کر، اور مجھے غیرت دلا رہی تھی کہ فارحہ سے کچھ کوکنگ سیکھ لو۔ اور تو اور وہ کمینہ ارسلان کہہ رہا تھا کہ آپ فارحہ آپی سے تھوڑا سا خاموش رہنا بھی سیکھ لیں۔ وہ اس کی آخری بات پر بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں ہنسو میرے گھر میں، میری شاہانہ عزت افزائی کے پول جو کھل رہے ہیں۔ اچھا خاصا بھرم تھا۔ اور تم کیا بڑی چچی سے انگلش لٹریچر کو ڈسکس کر رہی ہو؟ ماما نے کچن کی کھڑکی سے دیکھ کر بتایا کہ فارحہ تو حاشر کی ماما کے ساتھ خوبصورت موسم انجوائے کر رہی ہے۔ اچھا بیٹا تم لوگ انجوائے کرو، میں ذرا حاشر کو فون کر کے کان کھینچوں۔ 3 دن سے فون کر رہی ہوں کہ اس کے بابا کو ضروری کام ہے، ایک چکر لگا لو، لیکن اس کے بہانے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ ثانیہ کی بات پر بے ساختہ ہنستے ہوئے ایک دم چپ ہوئی۔ آنٹی کی بات سن کر اور اس نے فوراً ہی ثانیہ سے نظریں چرا لی۔ ارے چھوڑے چچی، آ جائے گا، پرسوں ہم لوگ چلے جائیں گے تو میں جا کر بھیج دوں گی۔ کمال کرتی ہو لڑکی، وہ کوئی سامان ہے جو تم بھیج دو گی؟ اور کیا ضرورت ہے پرسوں واپس جانے کی؟ مجھے حاشر بتا رہا تھا کہ آج کل سپورٹس ویک کی وجہ سے کوئی کلاسز نہیں ہو رہی۔ 2 دن ہوئے نہیں آئے ہوئے اور جانے کے پہلے ہی پڑ گئی۔ ویسے بھی ردا اور ثنا کے جانے سے گھر سونا سونا سا ہو گیا ہے۔ اب تم بھی چل دو گی تو ہمیں تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ وہ غصے سے اندر جانے کے لیے اٹھی اور ایک دم مڑ کر بولی، تم کو جانا ہے تو چلی جانا، فارحہ کو یہیں چھوڑ جانا، بہت پیاری طبیعت کی نفیس سی بچی ہے، میرا خوب دل لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ بڑی چچی کی بات پر اس نے بوکھلا کر ثانیہ کی طرف دیکھا، جو بمشکل اپنی ہنسی چھپا رہی تھی، جبکہ چچی اپنی بات کہہ کر رکی نہیں۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے ثانیہ کی مما کا گفٹ کیا ہوا سوٹ نکالا اور شاور لینے گھس گئی۔ شاور لے کر جب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو بے اختیار چونک گئی۔ سرخ کھلتا ہوا رنگ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ بال سمیٹ کر اس نے دوپٹہ اوڑھا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ شاید شام کی چائے کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ ان کے گھر میں شام کی چائے خاصے اہتمام کے ساتھ پی جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت پیارا لگ رہا ہے سوٹ۔ بڑی چچی اچانک آئی تھی، وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی تو دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ چچی کی توصیفی نظریں اب اس کے بالوں پر تھیں۔ اس نے فوراً دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ اچھا کرتی ہو بیٹا، جو سر ڈھانپ کر رکھتی ہو، عورت کا سر ڈھکا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ چچی نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ واہ ماما، اب مجھے بلا کر ہمارے والد محترم خود غائب ہیں۔ فون تو مجھے ایسے کیا تھا جیسے خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی ہو۔ اچھا خاصا میرا کرکٹ کا میچ تھا کیمپس میں۔ وہ جھنجھلایا ہوا ایک دم اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہوتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکا، جبکہ وہ اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ چچی نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ وہ فوراً پلٹا، گھبرا تو ایک دم وہ بھی گیا اور مڑتے ہوئے ناراضی سے بولا تھا، ماما میں اپنے کمرے میں ہوں، بابا آ جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ مجھے ہر حال میں صبح واپس ملتان جانا ہے، ورنہ میرے کلاس فیلوز میرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ارے لڑکے رکو تو صحیح، کیا تیز گام کی طرح آ جا رہے ہو؟ بچی سے تو مل لو، کیا کہے گی وہ؟ ماں نے اپنے بیٹے کو ذرا تمیز نہیں سکھائی۔ چچی نے سخت برا مانا اس کی اس حرکت کا۔ السلام علیکم۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، جو بلیک حجاب کے بغیر پہلی دفعہ اپنے دلکش روپ میں نظر آئی تھی۔
اور اس وقت گھبرایا گھبرایا اس کا انداز اسے بے اختیار کر رہا تھا۔ وہ اب تھوڑا سا رخ موڑے کھڑی تھی۔ ماما میں اپنے کمرے میں ہوں اور پلیز کھانا لگوا دیجئے یا کچھ اور بھیج دیں۔ آتے ہی سلمان نے میرے کان کھا لیے ہیں، وہ بگڑا بگڑا سا بولا، اور پھر ساری شام وہ کمرے سے باہر آیا ہی نہیں۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ آئی تو سلمان سٹیل کی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر اوندھی کیے ہاتھ سے بجا بجا کر گا رہا تھا، سیاں دل میں آنا رے آکے پھر نہ جانا رے۔ ثانیہ کی ماما غصے سے کچن سے برآمد ہوئی۔ سلمان، تمہیں چین نہیں ہے؟ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا۔ وہ مسخرے پن سے پھر شروع ہوا۔ شرم کرو، فارحہ کیا سوچتی ہوگی کہ کن میراثیوں کے گھر آ گئی ہوں۔ ثانیہ نے شرم دلائی۔ ارے جائیں ثانیہ آپا، اپنی فارحہ آپی تو بہت نائس ہیں، وہ ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی ہے نا آپی؟ وہ تھوڑا سا جھک کے بولا تو فارحہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سلمان، بچے زیادہ نہیں بولتے۔ بڑی چچی سلاد کی پلیٹ ٹیبل پر رکھنے کے لیے آئیں تو اسے ٹوکا۔ جیتی رہیے چچی، شاد رہیں آباد رہیں، اللہ آپ کو چاند سی بہو دے۔ اس نے بڑے مزے سے پلیٹ اپنے سامنے رکھی اور کھیرے کھانے لگا۔ بری بات سلمان، کھانا سب کے آنے پر شروع ہوگا۔ چچی جان، یہ کھانا تھوڑی ہے، سلاد ہے، اس نے معصومیت سے کہا تو فارحہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ کھانے کے ٹیبل پر حاشر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں چاول پلیٹ میں ڈالے مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ ثانیہ کے ابی، بڑے چچا سبھی موجود تھے، جبکہ سلمان اور ارسلان کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ مجھے لگتا ہے چچا جان، یہ اپنے حاشر بھائی کو محبت ہو گئی ہے، سلمان سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تو سب چونک گئے۔ حاشر نے کھا جانے والی نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ فارحہ سانس لینا بھول گئی۔ بھئی تمہیں کیسے لگا برخوردار؟ بڑے چچا ہنستے ہوئے بولے۔ اسے میں نے خواب میں آ کر بتایا تھا۔ حاشر بری طرح چڑ گیا۔ بری بات بیٹا، آپ سے بھائی 5 سال بڑا ہے، ثانیہ کے ماما نے سرزنش کی۔ جانے دے ماما، میرے ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں، بس 1 آدھ انچ کا فرق ہوگا قد میں۔ سلمان، جس کا قد خاصا نکلتا ہوا تھا، شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلمان، ابی کے لہجے میں چھپی تنبیہ محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ سوری ابی، اور پھر گردن نیچے کر کے آہستگی سے گویا ہوا۔ فارحہ آپی، آپ کو میں کیسا لگا؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی، اور سلمان نے سامنے بیٹھی ماما کے غصے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے فوراً وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے ہم سب لوگ آپ کو کیسے لگے؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی، سارا اعتماد ڈاواڈول ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ثانیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سلمان، تم اپنی فضول باتوں کی پٹاری بند نہیں کر سکتے؟ تمہیں بے تکے سوالوں کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ ظاہر ہے ہم لوگ اسے اچھے ہی لگے ہیں جو 2 دن سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جاتے ہوئے اس کی رائے بدل جائے تو معلوم نہیں، کیونکہ تم اپنے بے ڈھنگے سوالوں سے اکثر بندے کے خیالات کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ وہ بات ایک دم بدل گئی تھی۔ فارحہ نے سکون کا سانس لیا اور تشکر بھرے انداز میں ثانیہ کو دیکھا، جس نے اس کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ اور سب کے سامنے بولنا اسے دشوار تو لگتا تھا، لیکن حاشر کمال کے سامنے دشوار ترین۔ اور پھر اگلے دن وہ واقعی ملتان چلا گیا تو فارحہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ ثانیہ کے ساتھ واپس آئی تو اس کا پور ان سب کی محبتوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ان سب نے اسے خوبصورت گفٹس اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا تھا۔ ثانیہ کے ماما سے گلے ملتے ہوئے اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں، شاید ماں کے لمس کو کبھی اس نے محسوس جو نہیں کیا تھا۔ واپس ہاسٹل آنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کی طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر امتحانات نے انہیں بوکھلا دیا تھا۔ ثانیہ کے گھر سے اکثر و بیشتر فون آ جاتے تو خصوصی طور پر اس سے بھی بات کی جاتی، اور ایک ویکنڈ پر تو ثانیہ کی ماما کے ساتھ حاشر کی ماما نے بھی اس کے لیے خصوصی طور پر کھانے کی اشیاء بھجوائیں تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ واقعی ان کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کا اگلا سال دونوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اس ہفتے ان کی کلاسز کم ہو رہی تھیں اور فارحہ تو اکثر کیمپس جاتی ہی نہیں تھی، اور اس دن اس نے اچانک گھر جانے کا فیصلہ کیا تو ثانیہ چونک گئی۔ بھئی تمہارا گھر جانے کا کیسے پروگرام بن گیا؟ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا۔ جو وہ بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی بری طرح سے ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے یار، گزشتہ 1.5 سالوں میں تم بہت کم گھر گئی ہو، اور اکثر تو 1.5-2 ماہ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اب بھی شاید 3 ماہ کے بعد جا رہی ہو۔ اس لیے مجھے حیرانی ہو رہی ہے،
ثانیہ نے اس کے اسپاٹ اور سر چہرے کو دیکھتے ہوئے وضاحت کی۔ وہ مونگ پھلی کھانا بھول گئی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود واحد الماری کھول کر کچھ کتابیں نکالی اور بیگ میں رکھنے لگی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ آرام سے بولی، ثانیہ، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ ثانیہ کے ہاتھ سے مونگ پھلی کی پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وضاحت کے لیے اس نے دوبارہ پوچھا، تم نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ثانیہ جمال، میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ ہاں ضرور۔ کب جانا ہے؟ کل۔ تمہارے وہی بھائی آئیں گے نا لینے؟ ہاں، کل صبح 10 بجے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اٹس اوکے، میں رات ماما کو فون کر کے بتا دوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی، اور پھر آدھی رات تک اس کے کپڑوں کی سلیکشن کا مرحلہ جاری رہا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے جوش و خروش کو دیکھ رہی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ احمد پور شرقیہ پہنچے تو ثانیہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ ایک تو اس نے اپنی گاڑی کے علاوہ لوکل بسوں میں سفر نہیں کیا تھا، اور دوسرے فارحہ کے بھائی کی وجہ سے اسے سارے سفر میں خاموشی سے بیٹھنا پڑا تھا، اور خاموش رہنے کی مشقت اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پر رونق بازار کے ایک دکان کے سامنے رکشہ رکا تو وہ حیران رہ گئی۔ ثانیہ نے حیرانی سے پوچھا، یہاں اترنا ہے؟ اور فارحہ کے اس بات میں سر ہلانے پر خاموشی سے اتر گئی۔ اس نے نیچے اتر کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا، اور زیادہ تر کپڑے اور جنرل سٹورز کی دکانیں تھیں۔ فارحہ اور اس کے بھائی کی ہمراہی میں وہ ایک دکان کے ساتھ ملحقہ سیڑھیاں عبور کر کے ایک چوبارے پر پہنچی تو وہاں بازار کے شور کے نسبت خاصا سکون تھا۔ فارحہ نے اس کا بیگ گھر کے صحن میں رکھا تو اس نے دیکھا کہ 2-2.5 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا، اور ایک نظر دیکھنے سے ہی گھر کے مکینوں کی مالی حالت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے آگے برآمدہ اور دائیں طرف ایک کتار میں ایک اور کمرہ اور ساتھ میں شاید کچن تھا۔ وہ برآمدے میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ گئی۔ ثانیہ نے الجھن بھرے انداز میں کمرے کے تالے کھولتے اس اجنبی کو دیکھا۔ فربہی مائل جسم، سانولا رنگ اور عام سے نین نقوش کا حامل، وہ بندہ اب ان دونوں کے بیگ اندر کمرے میں رکھ رہا تھا۔ فارحہ، اپنی دوست سے پوچھ لیں جو کچھ کھانا ہے، میں لے آتا ہوں۔ آپ اب پکانے کا تکلف مت کرنا، ابھی سفر کر کے آئی ہیں۔ انہوں نے غالباً آہستگی سے کہا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں پرائیویسی ممکن نہیں تھی۔ اس نے سامنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے دیکھا، اندر 2 پلنگ تھے جن پر گلابی پھولوں والی گھسی ہوئی لیکن صاف ستھری چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ان 2 پلنگوں کے درمیان میں چھوٹی سی میز تھی جس پر سفید کور بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی باہر ڈیکوریشن کی چیز اس میز پر پڑا گلدان تھا جس میں پرپل کلر کے پلاسٹک کے پھول تھے۔ اس نے کچھ جھک کے آگے ہو کر دیکھا تو کمرے کے دائیں طرف لکڑی کے پٹوں والی الماری تھی جس کے اوپر ڈھیر ساری کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ صحن میں لگے بیسن کو دیکھ کر فوراً منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھی تو اس کی نظر کچن میں پڑی جس میں زیادہ سے زیادہ 3 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگی لوہے کی ٹوکری میں چند برتن ترتیب سے دھلے ہوئے لگے تھے۔ تم کو یقیناً میرا گھر دیکھ کر شوق لگا ہوگا۔ وہ زور و شور سے منہ پر پانی کے جھپکے مار رہی تھی جب فارحہ کا فکرہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس کے متحرک ہاتھ ساکت ہو گئے۔ کیوں؟ اس میں شوق لگنے والی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ اس گھر سے بڑے تو تمہارے سرونٹ کوارٹرز ہیں، اور اس سے زیادہ ڈیکوریٹڈ بھی۔ وہ اسے تولیہ پکڑاتے ہوئے جبراً مسکرا کر بولی۔ اس نے آہستگی سے تولیہ تھاما اور خوش دلی سے گویا ہوئی، یار، میں یہاں تمہارے گھر کا اپنے گھر سے موازنہ کرنے تو نہیں آئی، میں یہاں اپنی خوشی سے آئی ہوں۔ تو ایسے میں ایسے فضول سوالات کا مقصد، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی اسٹیٹس کانشیس نہیں رہی۔ وہ بے تکلفی سے کمرے میں داخل ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اصل میں گھر میں داخل ہو کر تمہارے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ مجھے لگا شاید تمہیں دھچکا لگا ہے یہاں آ کر۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، شوق تو مجھے یار لگا تھا، لیکن گھر دیکھ کر نہیں، بلکہ گھر میں مکینوں کے نہ ہونے پر۔ اس نے سنبھل کر وضاحت کی اور تکیہ اٹھا کر اپنے بازوؤں میں دبوچ کر اب وہ بالکل پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ ہاں، اس لیے تو میں تمہیں یہاں انوائٹ کرنے سے ہچکچاتی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں تمہیں بلا لیا۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے بھائی شاپرز اٹھائے اندر آئے تو وہ باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مختلف برتن ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی۔ نہیں، آپ اپنی دوست کو کمپنی دیں، میں یہیں کچن میں کھا لوں گا، اور اپنی دوست سے کہیے گا
کہ گھر ہمارا چھوٹا لیکن دل خاصا بڑا ہے، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے۔ ان کا صاف ستھرا اور بااخلاق لہجہ ثانیہ کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ غالباً باہر برآمدے میں کھڑے تھے، جبکہ فارحہ ان کی بات پر مسکراتے ہوئے چاول پلیٹ میں نکالنے لگی۔ نو سر، آپ بے فکر رہیں۔ فارحہ کو دیکھ کر اس نے بھی سر کہہ کر مخاطب کیا۔ کھانا کھا کر اور چائے پی کر وہ دونوں آرام سے بیٹھی تو ثانیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا، فارحہ، تمہارے والدین کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ اس کے سادہ سے جواب نے اسے بوکھلا دیا۔ اور بہن بھائی؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ ہیں ہی نہیں، میں اکلوتی تھی۔ ثانیہ کے چہرے اور آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، پھر یکدم ہی ان کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی۔ اور یہ سر تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اب کہ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میرے ہسبینڈ ہیں۔ کیا؟ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ یار ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں کوئی عجوبہ ہوں؟ فارحہ کا لہجہ بھی چہرے کی طرح پرسکون تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کسی صدمے کے زیر اثر بولی۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ بکواس مت کرو، میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ وہ حقیقت غصے میں تھی۔ یار تم کیوں اپسیٹ ہو رہی ہو؟ فارحہ کے سادہ سے لہجے پہ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اسے فارحہ کی بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی، پتہ ہے ثانی، میری مدر کی ڈیتھ اس وقت ہو گئی تھی جب میں نے زندگی کی پہلی سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے۔ میرے والد محترم کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا۔ پیشے کے حوالے سے وہ گوالے، لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ تنزلی کی آخری سرحدوں کو چھو آئے تھے۔ میں نے اپنی دادی کی گود میں پرورش پائی۔ کہنے کو وہ میری دادی تھی، لیکن بے حس اور انتہائی لڑاکا خاتون، جن کا اکثر میرے ساتھ برتاؤ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا تھا۔ تبھی میرے والد صاحب کی زندگی میں بہار بیگم خزاں بن کر داخل ہوئی۔ وہ 4 بیٹوں کی ماں اور ایک بیوہ خاتون تھی، جن کی زندگی کا واحد مقصد دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھانا اور گالی گلوچ کرنا تھا۔ وہ مرد مار خاتون تھی۔ اللہ جانے میرے ابا جی نے کیا دیکھ کر یا کیا سوچ کر ان محترمہ سے نکاح کیا تھا۔ آئے دن دادی اور بہار بیگم میں مارکے ہوتے تھے۔ میں میٹرک میں تھی جب دادی نے میری سوتیلی ماں سے ہمت ہار دی اور دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئیں، اور اس کے بعد ان کی توپوں کا رخ میری جانب ہو گیا۔ اور میری دادی کا واحد احسان میری زندگی پر یہ تھا کہ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے میں خاصی دلچسپی لی، اور ان کے لگاؤ کی وجہ سے میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ فارحہ کے حلقے میں شاید پھندا پڑ گیا تھا۔ اس کے شکستہ لہجے پر ثانیہ نے بے چینی سے اسے دیکھا، جس نے اب آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں میٹرک میں تھی جب سر شفیق میرے پڑوس میں ربیہ کو پڑھانے آتے تھے۔ کبھی کبھار میں بھی ہیلپ کے لیے چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری سوتیلی ماں نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ سارا محلہ تھا میری سوتیلی ماں کے منہ سے نکلنے والے گندے الفاظ تھے، اور میرے سوتیلے بھائیوں کے جوتے جو وہ سرعام مجھے گلی میں مار رہے تھے۔ ایک تماشا تھا جس نے میرے وجود کو نہیں، میری روح کو بھی کچل دیا تھا۔ ابا اس دن کچھ زیادہ ہی نشے میں تھے۔ انہوں نے بھائیوں کے چنگل سے سر شفیق کو نکالا اور میرا ہاتھ پکڑا کر دھکے مار کر نکال دیا۔ ہم دونوں چوک پر کھڑے تھے۔ میں دوپٹے سے بے نیاز، الجھے بال، پھٹے کپڑوں میں تھی، اور سر شفیق کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر صرف بہتان نہیں لگائے، مجھے ہی قتل کر ڈالا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سر شفیق کے ساتھ کیسے اور کس حلیے میں ان کے گھر تک پہنچی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ سر شفیق سے ہی معلوم ہوا کہ ابا کا تو اگلے ہی دن روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں جھومتے جھامتے کسی وڈیرے کی گاڑی سے خود ہی آ ٹکرائے تھے، اور اماں سب کچھ سمیٹ سماٹ کر کہیں اور نکل گئی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم ثانیہ، ماں باپ کیسے ہوتے ہیں۔ یقین کرو، اس رشتے کی خوبصورتیوں کو میں نے تمہارے گھر میں پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بہن بھائیوں کے رشتے میں مان اور اپنائیت کے رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں 15-16 سال تک کوئی رشتہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطار میں بہہ رہے تھے، چہرے پر کرب کے سائے تھے۔ پھر کیا ہوا فارحہ؟ ثانیہ کا تو سانس رک گیا تھا۔ پھر میں سر شفیق کے گھر آ گئی، جہاں ان کی ایک فالج زدہ ماں اور مجھ سے 1 سال چھوٹا ان کا ایک بھائی تھا۔ ماں ہوش و حواس سے بیگانہ، بس سرد اور اجنبی نظروں سے مجھے تکتی رہتی۔ اور پھر میں نے ان کے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ جب میں ان کا خیال رکھتی تو ان کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ پھیل جاتی جو مجھے بہت اچھی لگتی۔
اور پھر سر شفیق کا چھوٹا بھائی بلال تھا جو مجھ سے لاتعلق تھا، لیکن اس نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اور پھر جب سر شفیق کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس دن پھر میں خوفزدہ ہو گئی، اور پھر میرے ہی کہنے پر سر شفیق نے مجھے اپنا نام دیا تھا۔ بلال سعودیہ چلا گیا۔ پھر سر شفیق مجھے لے کر اس شہر میں آ گئے اور کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ وہ خود صرف ایف اے تھے، لیکن مجھے انہوں نے بہاولپور کالج سے بی اے کروایا، اور انہی کی خواہش پر میں ایم اے کر رہی ہوں۔ فارحہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ثانیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کچھ اپنے دل میں چھپائے ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے ایک نرم اور ملائمت سے بھرپور مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، سر شفیق میری زندگی کا واحد احساس ہے جو بہت مہربان، رحم دل اور دل کو چھو لینے والا ہو۔ پتہ ہے ثانی، انہیں غور سے تو کیا، عام سی نظر میں بھی دیکھو تو 5 فٹ 7 انچ کے قد کے ساتھ، واجبی سے نکوش سانولا رنگ اور فربہی مائل جسم کے ساتھ وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ خوبصورتی کو مجسمے شکل میں بیان کروں تو میں پوری کائنات میں ایک شخص کا نام لوں گی، اور وہ ہیں شفیق عالم۔ وہ بہت دلکش انداز سے مسکرا رہی تھی۔ سر شفیق کے ذکر نے اس کے چہرے پر رنگ بکھیر دیے تھے۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، وہ مجھ سے 15 16 سال بڑے ہیں، لیکن عورت کا احترام ان کی تربیت میں شامل ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا ہو۔ ان کا چھوٹا سا جنرل سٹور ہے جس کی آمدنی سے وہ بمشکل مجھے پڑھا رہے ہیں۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، رات کو اپنی چھوٹی سی چھت پر واک کرتے ہیں، کبھی بلال کو فون کرنے پی سی او چلے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی زندگی کا دائرہ بس ایک دوسرے کے گرد گھومتا ہے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ کم گو، حساس، لیکن محبت سے لبریز دل کے حامل ہیں۔ لیکن فارحہ، انہوں نے اتنا عرصہ تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ اپنی الجھن زیادہ دیر تک دل میں دبا نہیں سکی۔ اصل میں ان کے فادر کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ ماں بیمار تھیں، پہلے انہیں سنبھالتے رہے اور پھر چھوٹے بھائی کی پرورش بھی خود کی، اور کچھ چھوٹی موٹی ٹیوشنیں پڑھاتے تھے، اور تھوڑی بہت زمین بھی تھی۔ بس ذمہ داریوں میں انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر کچھ واجبی سی شکل و صورت، اور بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کی پرورش کے ڈر سے کوئی مانتی بھی نہیں تھی۔ فارحہ کی کھنکتی ہوئی آواز سے اس کے اندر کی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی دوست کو غور سے دیکھا، جس کی گوری رنگت بلیک سوٹ میں دمک رہی تھی، کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے، اور بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ مکمل اطمینان سے بیٹھی تھی، جبکہ اتنے بے تکلف انداز میں تو کبھی اس نے اسے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیمپس میں تو ناممکن تھا۔ ثانی، اس دن میں حاشر کے پرپوزل پر بھی اس لیے روئی تھی۔ شفیق ساتھ والی جامع مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں کسی دوسرے کی عزت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، اسی لیے تو فارحہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ لیکن فارحہ، اس نے فوراً بات کاٹی، حاشر نے کبھی تمہیں نہ تو بری نظر سے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی برا سوچا تھا۔ اس کے جذبات ہمیشہ احترام کے دائرے کے گرد گھومتے تھے۔ پتہ ہے یار، لیکن پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں کسی اور بندے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کبھی اس گھر سے دور جانے کا سوچا ہی نہیں، حالانکہ مجھے سر نے کئی دفعہ کہا تھا کہ فارحہ، اب آپ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اور بائی گاڈ، مجھے زندگی میں کبھی ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے اگر مجھ سے اتنے رشتے لیے ہیں تو ایک ساری دنیا سے زیادہ مہربان رشتہ دیا بھی تو ہے۔ فارحہ نے مسکرا کر کہا، اچھا اٹھو، ذرا چھت پر ٹہل کر آتے ہیں۔ وہ کسل مندی سے اٹھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے بلب جلایا، پورا صحن روشنی سے بھر گیا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ کچن کے ساتھ تنگ سی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ فارحہ، میں نے رات کا کھانا کچن میں رکھ دیا ہے، پہلے اپنی دوست کو کھانا کھلائیں، پھر اوپر ٹہلنے کو جائیے گا۔ وہ دوسرے کمرے سے اچانک نکلے تھے۔ سر، آپ کب آئے؟ فارحہ ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ بس تھوڑی دیر ہی ہوئی۔ بھائی، یہ آپ کو سر کیوں کہتی ہے؟ ثانیہ نے اچانک انہیں مخاطب کیا تو وہ ایک دم چونکے۔ ایک نرم سی مسکراہٹ نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ بولے تو ثانیہ کو محسوس ہوا کہ ان کی آواز میں بہت ملائمت اور اپنائیت ہے۔ بس کبھی خیال ہی نہیں کیا، آپ ایزی تو ہے نا؟ اصل میں جب فارحہ نے مجھے بتایا کہ ان کی دوست ساتھ آ رہی ہیں تو مجھے حیرت ہوئی اور اندازہ ہو گیا کہ آپ کچھ خاص ہیں۔
ورنہ کالج کے 4 سالوں میں اور یونیورسٹی کے 1.5 سال میں انہوں نے کبھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ آپ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے گا۔ ہے تو عام اور چھوٹا سا، لیکن وہ تھوڑا سا رکے، لیکن آپ کے دل خاصے بڑے ہیں۔ ثانیہ نے ان کا ادھورا جملہ مکمل کیا اور بے اختیار ہنس دی، اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کچھ توقف کے بعد بولی، حالانکہ میڈیکل کی روم میں بڑا دل ہونا اچھی بات نہیں۔ ان کے شرارتی جملے کو ثانیہ نے بہت انجوائے کیا۔ واہ شفیق بھائی، آپ کو تو سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا، نہ جانے کیوں ان سے بات کر کے اسے خوشی ہو رہی تھی۔ میں بس جنرل اسٹور چلاتا ہوں اور شام کو گھر آ کر کتابیں پڑھتا ہوں۔ اردو لٹریچر سے کافی دلچسپی ہے۔ اندر سائڈ ریک پر جتنی کتابیں ہیں وہ سب میرا شوق ہے۔ میں تو زیادہ پڑھ نہیں سکا، لیکن اپنے سارے شوق اب فارحہ کے ذریعے پورے کر رہا ہوں۔ انگلش لٹریچر سے بھی دلچسپی ہے اور فارحہ کے ذریعے یہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر 1 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد ثانیہ جب اٹھی تو وہ مکمل طور پر مطمئن تھی، اور اس نے بڑے خلوص سے کہا، آپ نے بھائی فارحہ کو لے کر ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ میرے ابھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ سیلف میڈ اور اچھے خیالات رکھنے والے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، وہ دھیمے انداز میں مسکرائے۔ فارحہ آپ روٹیاں پکا لیں، سالن میں لے آیا ہوں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ آپ دونوں کھانا کھا لیجیے گا۔ وہ آٹا گوندتی فارحہ کے پاس تھوڑی دیر کو رکے۔ ثانیہ نے غور سے سارے منظر کو دیکھا۔ چھوٹا سا گھر، جس کے 2 مکینوں کے محبت بھرے دلوں نے اس میں خوبصورتیاں بھر دی تھیں۔ مطمئن انداز میں آٹا گوندتی فارحہ اور ان کے پاس کھڑے دھیمی سی مسکراہٹ والے سر شفیق، کتنا بھرپور اور مکمل منظر تھا۔ اس نے دونوں کو ہمیشہ خوش اور آسودہ رہنے کی دل سے دعا دی، اور پھر سوچا کہ واپس جا کر حاشر کمال کو کس طرح سمجھانا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مطمئن زندگی کا احوال سن کر خود بھی اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوگا، کیونکہ وہ وفا کے راستے کا مسافر تھا، اور اہل وفا کے سلسلے ہی عجیب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔